ذرا سنبھل کے چل، یہ مقام وہم و گما نہیں۔ اے قلم ذرا سنبھل کے چل، یہ مقام وہم و گما نہیں ہے، یہ نبی کے حسن کا تذکرہ، کسی اور کا یہ بیان ہے۔ اے قلم ذرا سنبھل کے چل، یہ مقام وہم و گما نہیں ہے، یہ نبی کے حسن کا تذکرہ، کسی اور کا یہ بیان نہیں۔ کرے ان کی مدح کا حق ادا، کسی اور میں یہ تاب و توا نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نق سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع دلوا ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع دلوا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن اور یہ اس ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ اس جمعہ کو عالم اسلام میں ہمارا آپ جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ابھی ایسا لگ رہا ہے ابھی تو رمضان آیا ہی تھا، چند ہی دن گزرے تھے، ہمارے دلوں میں خوشیوں کا پیغام تھا، ہم خوشیاں منا رہے تھے کہ رمضان آ گیا۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ رمضان آ گیا، اب ہمارے دلوں کو راحت پہنچی، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، عبادات کریں گے۔ لیکن چند ہی دن ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی شروع کیا ہم لوگ روزہ رکھنا، ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، وقت میں وہ برکت نہیں ہے۔ تو ہمارا آپ کو اللہ نے جو مہینہ عطا کیا، یہ بہت ہی بابرکت رحمت والا ہے۔ یہ وہ مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے کو، اب یہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور میرے نبی اور میرے نبی کے اصحاب کا یہ طریقہ رہا، جب بھی یہ مہینہ جدا ہونے کو جاتا میرے نبی غمگین ہو جاتے، صحابہ اکرام غم مناتے کہ یہ رحمت والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارے دل کے غمگین ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ جس مہینے کے تعلق سے فرمایا گیا، میرے نبی کے حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ہو تو اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی، اپنے بچوں پر خرچ کرنے میں کشادگی اختیار کرو، کیونکہ اس مہینے میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ راہ خدا میں اللہ پر آپ کوئی کپڑا لے کے دے بیوی کو، کوئی سامان خرید کے دے بیوی کو، لیکن ثواب ملے گا کہ آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ یہ کسی کی بات نہیں ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ وہ بابرکت، وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے درجہ رکھتا ہے۔ کوئی شخص جہاد میں کوئی مال خرچ کرے اس کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، اب یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے روزانہ۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ اور جو کوئی شخص اس میں عبادت کرے، ریاضت کرے، اس میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوششیں کرے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان کی رات میں نماز پڑھے، ہر سجدے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کے عوض 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنی؟ 1500۔ ایک سجدہ کیجیے، اللہ 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کتنا کرے؟ ہمارا آپ سوچیں کہ یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب ہم اس جگہ ہے جیسے کہ کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے، اور اگر ہم نے اس کی اچھی سے مہمان نوازی کی تو پھر وہ مہمان جب واپس جائے گا تو اپنے گھر جا کر کے کہے گا کہ فلاں شخص کی یہاں مہمان گیا تھا، اس نے بڑی تعظیم کی، اس نے میری تکریم کی، تعظیم کی، میری اہمیت کو سمجھا، اس نے خاطر تواضع کی، اس نے مجھے کسی قسم کی کمی محسوس ہونے نہیں دیا۔ لیکن اگر ہم اس مہمان کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے، اس مہمان کے ساتھ اس میں سلوک نہیں کریں گے، اچھے سے پیش نہیں آئیں گے، تو اپنے گھر جا کر وہ مہمان کیا کہے گا؟
گناہوں کو چھوڑ دیتے. اس کی تعظیم تو یہ تھی کہ ہم ہر وقت نماز کی پابندی کرتے, ہماری زبان ہر وقت سچ بولتی. اس کی تعظیم تو یہ تھی کہ ہم کسی کے لیے بد زبانی نہیں کرتے, کسی کا دل نہیں دکھاتے, کسی کا دل نہیں توڑتے, کسی کا حق نہیں چھینتے, کسی کا حق قسم نہیں کرتے, کسی سے بد زبانی نہیں کرتے. یہ تعظیم تھی. لیکن اگر ہم نے سب کچھ نہیں کیا, اس مہمان کی ہم نے تعظیم نہیں کی, تو پھر یہ رب کے پاس جائے گا, رب کو کہے گا یا اللہ تو نے مجھے بھیجا تھا لیکن تیرے فلاں بندے نے میری تعظیم نہیں کی. اس کو جو روزہ رکھنا تھا اس نے روزہ نہیں رکھا, اس کو جو نماز تراویح کا اہتمام کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. تو پھر فرمایا گیا کس کے خلاف؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے خلاف رمضان المبارک گواہی دے دے اس کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے, کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے. اگر رمضان کہہ دے کہ اس نے میری تعظیم نہیں کی, اللہ اکبر, پھر اگر رمضان ہمارے خلاف گواہی دے دے تو ہمارا کیا بنے, ہمارا کیا بنے. لیکن ابھی بھی گزرا نہیں ہے. ابھی جو جتنے بھی دن ہیں اس میں رب کی بارگاہ میں روزے کی گرائی, رب سے رو رو کر کے معافی مانگیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اور میرا رب بہت کرے گا, اللہ معاف کرے گا. اور فرمایا کہ رمضان کی اہمیت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے. رمضان اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ اس نے روزہ رکھا تھا, پیاس کی شدت تھی, بھوک زیادہ تھی, لیکن اس نے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا, صرف تیری رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا تھا, میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. کتابوں میں لکھا میرے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان جب ایسی سفارش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے کہنے پر اس بندوں کو بخش دے گا, اس بندوں کی بخش عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو اب یہ مہینہ ہم سے جدا ہونا کو ہے, یہ ہم سے یہ جدا ہو رہا ہے. بہرحال جو وقت تھا ہم نے وہ وقت ادا کیا کر لی, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کیا ہم نے اس کی تعظیم و تکریم کی یا نہیں کی. اگر نہیں کی تو ذرا غور کرے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا, خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے آئے. حضور جب ممبر پر تشریف لے آئے نا تو ممبر میں جو ہے 3 زینے ہوتے ہیں. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین, جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین, جب تیسرے زینے پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. آمین ہم کب کہتے ہیں؟ جب کوئی دعا کرے, ہم دعا کریں یا اللہ ہم سبوں کو معاف فرما, تو آپ سب کہتے ہیں آمین. تو جب دعا کرنے والا ہو اور دعا کی آواز آپ کے کانوں تک جائے تب آپ آمین کہتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور ممبر پر تشریف لے گئے, 3 مرتبہ آمین کا کوئی نظر نہیں ہے. صحابہ کرام کے منہ میں کوئی نظر نہیں ہے. بعد میں میرے نبی کے صحابہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے آپ کو خلاف معمول کام کرتے ہوئے دیکھا. آج تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ جب ممبر پر چڑھتے ہیں تو آپ نے آمین آمین 3 مرتبہ کہا. آج ہم نے پہلی بار دیکھا. یا رسول اللہ ذرا آپ اس کی وضاحت کر دیں, اس کی وضاحت آپ فرما دیجئے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں, میں جب ممبر پر تشریف لے جا رہا تھا نا, آدانی جبرائیل, میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے دعا کی, میں نے جبرائیل کی دعا پر آمین کہا. جبرائیل کی دعا پر. اب ذرا غور کریں, عام خطیبوں کی بات یہ ہے, خطیب جتنا بھی گنہگار ہو, عام خطیبوں کی بات یہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی خطیب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھے اس وقت دعا مانگنے سے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا, اس کی دعا قبول فرماتا ہے. لیکن وہ گھڑی کتنی بابرکت والی گھڑی ہے, وہ ساتھ کتنی بابرکت والی ہے کہ میرے نبی ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور دعا کرنے والے کون؟ جو تمام فرشتوں کے سردار ہے, اور جس دن دعا کی جا رہی ہے وہ تمام دنوں کا سردار ہے, جسے سید الایام کہا گیا, اور جس نے دعا پر آمین کہا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے, تمام نبیوں کا سردار ہے. اللہ اکبر. تو آپ ذرا غور کریں کہ اس دعا کی قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو عرض کیا پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے دعا کی, یا اللہ جس شخص کے سامنے
تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے. پہلی دعا کیا تھی؟ جس کے سامنے تیرے حبیب کا نام لیا جائے اور وہ تیرے حبیب پر درود نہ پڑھے، اس کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے. میرے نبی نے فرمایا آمین. حضور نے کہا آمین. آپ ذرا سوچیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو بخیل ہے وہ شخص، بخیل ہے. اس لیے جب بھی نبی کا نام لیا جائے، میرے نبی کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو، کوئی کہے کہ میرے نبی نے فرمایا، آپ کو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. کوئی کہے کہ حضور نے فرمایا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، کوئی کہے کہ ہمارے نبی نے یہ کہا آپ کو کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب بھی حضور کا نام آئے آپ کو درود پڑھنی چاہیے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اگر وہ درود نہ پڑھے وہ شخص بخیل ہے، بخیل ہے وہ شخص. اس لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنے اندر کی عادت ڈالو، اپنے گھر والوں کے اندر کی عادت ڈالو. ان کو بھی بتاؤ کہ میرے نبی کا نام پاک جب آئے اس وقت درود پڑھنی چاہیے. درود پڑھنے سے اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. تو درود پڑھنی چاہیے. درود پڑھنے سے بڑی فیض ملتی ہے. فرمایا گیا ایک اللہ کے ولی تھے اور اس ولی کا نام حضرت سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ تھے. اور دلائل الخیرات جو ایک کتاب ہے درود شریف پر، اور بڑی مقبول کتاب ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جو درود شریف پر مشتمل ہے اور مقبول کتاب مانی جاتی ہے. تو شرح دلائل الخیرات کے وہ مؤلف تھے حضرت سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا جب وصال ہوا نا تو آپ کو دفن کر دی گئی، لیکن کئی سال کے بعد کسی ضرورت کے تحت آپ کی قبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی گئی، کسی ضرورت کے تحت. پھر کیا ہوا؟ آپ کی قبر کو جب کھولا گیا، قبر کو جب کھولا گیا تو دیکھنے والے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، بلکہ آپ کی جو قبر تھی اس قبر سے ہمیشہ مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی رہتی تھی. اور جب آپ کی قبر کو کھولا گیا دیکھنے والوں نے دیکھا، دیکھنے والے کی حیرت کی انتہا نہ رہی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. جب قبر کو کھولا گیا تو انہوں نے دیکھا جیسے آدمی سویا رہتا ہے ویسے ہی اللہ کے ولی سوئے ہوئے ہیں، بلکہ وفات سے پہلے بتایا گیا انہوں نے اپنی داڑھی کا خط بنوایا تھا، اور جب قبر کو کھولا گیا کئی سالوں کے بعد ان کی داڑھی ویسے ہی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے ابھی خط بنوا کے آئے ہو، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زندہ آدمی سو رہا ہے، اور کفن بھی میلا ہی ہوا ہے، کفن بھی جیسے دفن کیا گیا تھا ویسے ہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کا نام و نشان ختم ہو گیا. اگر مر کر مٹی میں نہیں ملتے تو پھر لوگوں نے دفن کیوں کیا؟ اللہ اکبر، یہ لوگوں کا کہنا ہے. ہم کہتے ہیں یارو نبی کی شان تو وراء الورا ہے، میرے نبی کی شان تو بہت بڑی ہے، یہ میرے نبی کے غلام کی شان ہے. حضرت سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جب کھولا گیا آپ کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا، آپ کا چہرہ دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا ابھی سو کر کے آرام فرما رہے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو میرے نبی کے غلام ہوتے ہیں. اللہ بہرحال تو یہ کرامتیں، یہ اتنا وقار حضرت سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا کیسے کہ آپ کی قبر انور سے، آپ کی قبر سے خوشبو کا آنا، اور جب قبر کھولا جائے ایسا لگنا کہ اللہ ہمارے کفن کا میلہ نہ ہونا. یہ کیوں ہے؟ فرمایا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی زندگی کے اکثر و بیشتر اوقات درود شریف پڑھنے میں گزارتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے تھے، اس لیے درود پڑھا کریں. درود پڑھنے سے بڑا فیض ملتا ہے. فرمایا گیا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فرق ہے ایک سانس کا. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فرق ہے ایک سانس کا. جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، نہ چلے تو وہ جہاں. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فرق ہے ایک سانس کا. جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، نہ چلے تو وہ جہاں. پھر سانسوں کی ان مالوں میں موتیا پیرو دے درود کے، سانسوں کے ان مالے میں موتیا پیرو دے درود کے. پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ساتھ ہو کے سرورے دو جہاں، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ساتھ ہو کے سرورے دو جہاں. درود پاک یہ اہل سنت کی پہچان ہے. حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ جب امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی تو ہم کیسے پہچانیں گے کون حق پر ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا جو نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی حق پر ہوگا. اب جو سائل تھا، پوچھنے والا تھا، اس نے پھر سے پوچھا اچھا یہی دعویٰ کرنے والا کو کئی سارے فرقے ہو؟ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن ہمارے بازو والے بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل
سے مل کر جانا. تو اب ایک ہی ٹائٹل کے کئی فرقے ہو گئے. تو حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا اب ہم کیسے جو ہے تفریق کریں, اب ہم کیسے فرق کریں کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے. تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ کثرت سے میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں, میرے نبی پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں, یہ اس کی پہچان ہے. بہرحال حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمین پہ قدم رکھا تو کہا آمین. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت جبرائیل نے دعا کی یا اللہ جس شخص کے سامنے تیرے حبیب کا نام لیا جائے اور تیرے حبیب پر درود نہ پڑے ایسے شخص کو تو اپنی رحمت سے دور کر دے. دوسرے دن پر آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نے دوسرے زمین پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ جو شخص اپنی زندگی میں ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو پائے اور دونوں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے ایسے شخص کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے, ایسے شخص کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے. اب ذرا سوچیں کہ ماں باپ کیوں ہے, سمجھ میں کیا ہے کہ ماں باپ کیوں ہے؟ تاکہ ہم اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنائیں. ماں باپ کی خدمت کر کے اس کی فرما برداری کر کے ہم اپنے آپ کو جنتی بنائیں. لیکن آج ہمارے گھروں میں ماں باپ کو کچرا سمجھا جاتا ہے, خاص کر کے جب ماں بستر پہ لیٹی اور ہم چلنے کے قابل نہ تو اس کو کچرا سمجھا جاتا ہے کہ کب جائے کب جائے. ایسی ایسی اولاد ہے یارو. ماں باپ وہ درخت ہوتے ہیں جو پھل دے یا نہ دے سایہ ضرور دیتا ہے. اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں. اس لیے کہ آج لوگ کہتے ہیں حضرت بیٹا کو شادی دلا دی ہے, شادی کے بعد بدل گیا, ہمیں چھوڑ دیا, شادی کے بعد ماں باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو آج پتہ کیا چلا کہ بیویوں کی محبت میں ماں باپ کی محبت جو ہے ختم کر دیتے ہیں. بیوی کی محبت میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر اتر آتے ہیں. یار بیوی نے تم سے اس وقت محبت کی جب تم کچھ بن گئی. سسرال والوں نے اس وقت تم سے محبت کی جب تمہارے پاس کچھ تھا, تمہارے پاس کچھ مال کچھ دولت تمہارے پاس کچھ تھا, تب سسرال والے نے محبت کی. لیکن یہ ماں ہوتی ہے جب ناک بہ رہی تھی اس وقت بھی ماں نے تم سے محبت کی. جب تم بستر پر پیشاب کر رہے تھے اس وقت بھی ماں نے محبت کی. پھر بیوی کی محبت میں ماں کو دھوکہ دیتے, ماں کے مسائل کا فرمانی کرتے ہو, یہ کیسے؟ اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ ماں کی محبت وہ سمندر, فرمایا گیا کہ سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کوئی کہے ہمارے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے حضرت, ہم کیسے تعظیم کریں؟ ہمارے ماں باپ تو گناہ کرتے ہیں, ہمارے باپ تو شراب پیتے. ماں باپ کی تعظیم شراب پینے کی وجہ سے نہیں, ماں باپ کی تعظیم نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں, ماں باپ کی تعظیم متقی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. ماں باپ کی تعظیم کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ماں باپ ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے. میں نے ایک حدیث رات میں پیش کی تھی حضرت غریب نواز کے ملفوظات کے حوالے سے کہ ایک شخص قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لائے گا اور اس بات کی دیری ہوگی کہ جنت میں جانے کا حکم دیا جائے لیکن ایک چھوٹی سی پرچی ڈالی جائے گی, اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. وجہ پوچھا گیا کہ اس کی ساری نیکیاں کیوں ختم ہو گئی تو جواب یہ ملا کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کی, ایک مرتبہ اونچی آواز میں بات کرے اس کی ساری نیکیاں ختم. پھر جو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرے اس کا حال کیا ہوگا؟ تو ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں, ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم ایک مرتبہ رب سے پوچھتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا رفیق کون بنے گا, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. جنت میں میرا رفیق کون ہوگا, جنت میں میرے ساتھی کون بنے گا, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب نے فرمایا میرے قریب فلاں مقام پر جاؤ, وہاں ایک شخص دکان پر ہے, جنت میں تمہارے ساتھ کوئی شخص رہے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم وہاں گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ کسائی ہے, کسائی گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم حیران تھے کہ جنت میں میرے ساتھی یہ کسائی جائے گا, نہ تو عالم ہے نہ مفتی ہے اور نہ ہی کوئی بڑا آدمی ہے, بڑا عبادت گزار, نہ ہی متقی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کے ساتھ کوئی نیک بندہ جائے, نبی کا ساتھی کوئی نیک بندہ بنے, لیکن یہ نوجوان تو کسائی ہے, گوشت کاٹ کاٹ کے بیچ رہا ہے. اللہ اکبر. اور صبح سے شام تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے. حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا کہ انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی, کوئی نیکی نہیں کی. اچھا جب شام ہوئی تو وہ نوجوان تھوڑا گوشت لیا لے کر کے اپنے گھر کی طرف چل دی. حضرت موسیٰ سوچنے لگے شاید کہ رات میں عبادت کرتا ہوگا, شاید کہ رات میں یہ عبادت کرتا ہوگا. اس کے پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ بھی چلے. جب ان کے گھر کے قریب پہنچے حضرت موسیٰ نے کہا کیا تم مجھے اپنا مہمان بناؤ گے, میں تمہارے پاس مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نبی تھے اور نبی کے حسن میں وہ کشش ہوتی ہے جو دیکھتا ہے دیکھتے رہ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نوجوان نے جب دیکھا کہا کہ آپ تو بڑے حسین ہیں, آپ ہمارے اگر مہمان بن جائے تو ظاہر نصیب, ہمارے تو مقدر کی بات ہے. انہوں نے پہچانا نہیں کہ
روایت ہے کہ ایک جگہ ایک عورت سوئی ہوئی تھی، بوڑھی تھی، سوئی ہوئی تھی. کھانا پکانے کے بعد اس نے اس بوڑھی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد گود میں لیا، اس کا منہ دھویا. منہ دھونے کے بعد، اور اس بوڑھی کی حالت یہ تھی نہ وہ چل سکتی تھی اور نہ ہی وہ ہاتھ ہلا سکتی تھی، نہ پیروں کو ہلا سکتی تھی، نہ جسم کو ہلا سکتی تھی، ایسے بیمار تھی وہ. اور اس نوجوان نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد منہ دھلایا. منہ دھونے کے بعد وہ جو لقمہ اس کے منہ میں لیا نا، پہلے اپنے منہ میں لیا، اس کو چبایا، پھر اس عورت کی منہ میں، اس بوڑھی کے منہ میں ڈالا. اللہ اکبر. جب اسی طریقے سے اس بوڑھی کو کھانا کھلا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کی ماں نے مسکرا کر کے ہاتھ اٹھا کے کچھ کہا، لیکن حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کیا کہا یہ آواز مجھ تک نہیں پہنچی، میں نے سنا نہیں. تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا یہ کون ہے اور یہ ہاتھ اٹھا کر کے کیا کہہ رہی تھی؟ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ میری ماں ہے اور میں اپنی ماں کی ایسے ہی خدمت کرتا ہوں روزانہ، اور جب میں اپنی ماں کو کھانا کھلا دیتا ہوں میری ماں سیراب ہو جاتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے ایک دعا کرتی ہے. وہ دعا یہ ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے بیٹے کو میرے پیغمبر حضرت موسیٰ کا ساتھی جنت میں بنا دینا، حضرت میرے پیغمبر حضرت موسیٰ کا رفیق جنت میں بنا دینا. اللہ اکبر. تو اس نوجوان نے کیا کہا کہ میری ماں تو بوڑھی ہو چکی ہے. میں کہا وہ موسیٰ اللہ کے پیغمبر، وہ کہا وہ تو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اور میں ایک گنہگار، ایک کسائی گوشت کاٹ کاٹ کے بیچنے والا. ایسے ہی میری ماں دعا کرتی ہے، میری ماں بس اپنی خوشی سے جو دعا کر دے میں اسی میں خوش ہو جاتا ہوں. یہ دعا قبول ہونے والی تھوڑی نہ ہے. میں تو ایک گنہگار ہوں، میں ایک کسائی ہوں، اور وہ اللہ کے پیغمبر ہے، جنت میں اس کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہو؟ حضرت موسیٰ مسکرانے لگے اور اس نوجوان سے فرمانے لگے نوجوانوں خوشی مناؤ، اس لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جس کے لیے تمہاری ماں روزانہ دعا کرتی ہے وہ پیغمبر موسیٰ کوئی اور نہیں تمہارے سامنے کھڑا، تمہارے سامنے نہیں ہو. اللہ اکبر. تو ماں کی دعا ہوتی ہے، ماں کی دعا ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے. اس لیے ماں کی خدمت کرے، ماں سے دعائیں لیا کرے. تو بہرحال میرے نبی نے پہلے سجدے پہ قدم رکھا تو کیا کہا؟ آمین. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ جو شخص جس شخص کے سامنے تیرے حبیب کا نام لیا جائے، تیرے حبیب پر وہ درود نہ پڑے، اس سے تو اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے. حضور علیہ السلام نے دوسرے سجدے پہ قدم رکھا تو کیا کہا؟ آمین. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ جو شخص زندگی میں ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک پائے یا دونوں کو پائے، اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنائے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے. میرے نبی نے فرمایا آمین. جب تیسرے سجدے پر میرے نبی نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا جو شخص اپنی زندگی میں رمضان المبارک پائے، رمضان المبارک پائے اور رمضان المبارک میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، اسے بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا آپ سوچیں کہ یہ حضرت جبرائیل کی دعا تھی، اس دعا پر آمین کہنے والے میرے انصافات تھے. ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کیا؟ رمضان کا مہینہ اس لیے تھا کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، لعلکم تتقون. اس کی وجہ یہ تھی فرضیت کی کہ تاکہ ہمیں تقویٰ کی دولت ملے. کیا ہمیں وہ دولت ملی؟ ہم ذرا غور کریں. اگر نہیں تو پھر اللہ کی راہ میں توبہ کریں. 2-3 دن جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کریں. کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، حضرت جبرائیل نے دعا کی کہ رمضان پائے اپنے رب کو راضی نہ کر لے